مولانا خیرالدین صوفی نے ایک پریس میٹ منعقد کی۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 13 فروری پیر کے دن 11 بجے فائنانس کارپوریشن کے دفتر کا گھیراؤ کیا جائے گا اور کہا کہ اس دن 2,17,000 درخواست گزار اور ملی سماجی تنظیموں کا احتجاج ہوگا۔ اس دوران ان کے ساتھ ابرار حسین آزاد بھی موجود تھے۔ دیکھیے ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ریاستی حکومت 2023 کا بجٹ جاری کر چکی ہے، 23-24 کا، اور حزب سابق کی طرح بجٹ میں بہت سارے چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، وعدے کیے گئے ہیں، اور بالکلیہ تمام بجٹ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ KCR سرکار اس بجٹ کو اپنے وعدوں کے مطابق ہی جو ہے نا، یہ بھی ایک وعدہ ہے، بجٹ وعدہ ہے، اور یہ بات پھر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے KCR صاحب کے اب تک کے وعدے کتنے وفا ہوئے۔ اب ان کے وعدوں کی تفصیل بڑی طویل ہے، لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے KCR صاحب نے 12% تحفظات کا وعدہ کیا، پھر وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا، جبکہ دوسری سرکاری زبان ہے لیکن اس کو جائز مقام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ایسے کئی جو ہے نا وعدے کیے گئے، لیکن ہمارے KCR صاحب تلنگانہ سرکار کا جو 2014 سے آج تک جو تلنگانہ کے عوام کے لیے جو رویہ سامنے آ رہا ہے، اور بالخصوص مائنارٹی اور مسلمانوں کے لیے، کہ یہ بالکلیہ طور پر اپنے وعدوں میں ناکام ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو جائز مقام دینے کا وعدہ کیا، جبکہ ہمارے 10 یونیورسٹی میں ایک کو بھی مسلمان وائس چانسلر نہیں بنایا گیا، اور پبلک سروس کمیشن میں 1947-48 کے بعد سے ایک مسلم نمائندہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ KCR نے وہاں سے بھی ہماری نمائندگی ختم کر دی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آج 3 سال سے اقلیتی کمیشن کو ختم کر دیا گیا، اور مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے مسلمانوں کو مسلسل دھوکہ دیتے جا رہے ہیں۔ کیا بتا دیں کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم یہ بجٹ جاری کرے، لعنت ہے تمہارے جھوٹ پہ، اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ میں تمام درخواست دہندوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 12 فروری کو اسمبلی اجلاس ختم ہو رہا ہے، ہم 13 فروری پیر کے دن صبح 11 بجے جتنے لوگ درخواستیں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں داخل کیے ہیں، وہ تمام جو ہے نا کارپوریشن کے دفتر میں جمع ہونا ہے، ہم کو گھیراؤ کرنا ہے، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے، 1 پیسہ بجٹ جاری نہیں ہوا، اور چیئرمین مائنارٹی کارپوریشن امتیاز صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم ان کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ 13 فروری کو یاد رکھیے، پیر کے دن صبح 11 بجے فائنانس کارپوریشن کے دفتر میں آنا ہے، اور ہم کو گھیرا حج ہاؤس نامپلی، ہماری پراپرٹی پہ آیورویدک ہاسپٹل کو قائم کر دیا گیا، اس کے لیے کئی مرتبہ احتجاج کیا گیا، یہ وعدہ کیے کہ سردار محل میں منتقل کر دیں گے، فلاں جگہ منتقل کر دیں گے، ہمارے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے وہاں کے جو نا مردوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری پراپرٹی ہے۔ پھر اب آپ مسلم دوست کیسا ہوئے KCR صاحب؟ یہ تلنگانہ سرکار مسلم دوست کیسی ہو گئی بتائیے آپ؟ آج عثمانیہ دواخانے کی حالت دیکھیے آپ، کیا حال ہے، عمارت بوسیدہ ہو رہی ہے، وہاں کے مریضوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا سب پر آیا ہے، اور آج اردو اکیڈمی پہ ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا ہے جو خود اردو سے واقف نہیں ہے، اب یہ ہم پر ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟
اور ایک ظلم یہ ہے کہ لے دے کے مسلمانوں کے 4-5 کارپوریشن ہیں. آج اردو اکیڈمی میں ہندو کا تقرر کر لیا گیا, فائنانس کارپوریشن میں ہندوؤں کا اپارٹمنٹ ہے, ان کو جو ہے نا تقرر کر دیا گیا. کیا بتاتے انڈومیٹ میں جو ہے نا ہمارے کوئی ہے؟ آج ہمارے اوقاف کی جائیداد جو نا ہندوؤں کے قبضے میں ہے, آپ ہٹا رہے ہیں. انڈومیٹ کے جلاؤں میں نہیں جلا سکتے کیونکہ آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہے نہیں. بس رمضان میں بس ایک جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. 4 کروڑ 50 لاکھ روپئے دعوت افطار میں دیے جا رہے ہیں. کیسیار صاحب یہ ڈوغلا پنا چھوڑیے. ارے اب آپ اسٹیٹ کو نہیں سدھار سکے تو آپ جو نا پورے جو نا بھارت میں جا کے کیا بھلا کرنے والے ہیں آپ. اور پھر ناندیڑ میں آپ کے ساتھ جو سوالات ہوئے اس سے تو آپ کو جو نا سبق لینا چاہیے تھا. ہاں کہ آپ BRS بول کے لے کے پھر رہے, لیکن آپ کے ساتھ کوئی مسلم قائد نہیں ہے. اور خود ہمارے تلنگانہ میں آپ کی پارٹی کے مسلم قائدین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے؟ کیا ان کو جائز مقام دیا جا رہا؟ کیا ان کی بات سنی جا رہی؟ کیا کبھی مسلمانوں کے کسی وفد سے آپ نے ملاقات کی؟ کیا تکالیف ہے جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ ہاں, اور جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو تم کو بولیں گے, تمہارے باپ کو بولیں گے, تو ہمارے باپ دادا سننے کے واسطے تمہارے کو لائے. اب ہم تمہارے پورے خاندان کو اکھاڑ کے پھینکنا بھی آتا ہمارے کو. ہاں, نرسمہا راؤ کا حشر دیکھ لو آپ, کیا حشر ہوا ہے. آپ کا گرو جس کو آپ گرو بنے تھے اور آپ بھی وہی راستے پہ چل رہے ہیں, تو آپ کا بھی وہ حشر ہونے والا ہے. ہمارے باپ کو تم کیا بولتے؟ ہم تمہارے باپ دادا خاندان کو بولتے ہوں, کیونکہ ہمارے مسلسل دھوکہ دیتے جا رہے ہیں. اور اب 2200 کروڑ مائنارٹی بجٹ بولے تو ہمارے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اس میں سکھ بھی ہے, عیسائی بھی شامل ہے اس میں. تو اب لے دے کے ہم مسلمانوں کو ملنے والا کیا ہے؟ اب یہ ہمارے کیسیار صاحب مسلمانوں کا یہ بھلا کرنے والے ہیں. اور اسی طرح فائنانس کارپوریشن کے ذریعے 2016 میں 2,60,000 درخواستیں وصول کی گئی, کسی کو نہیں ملا. اب 2023 میں 2,17,000 درخواستیں جو نا وصول کی گئی, ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے, میں کیسیار صاحب سے اور جو نا BRS سرکار سے, آج جو BRS بن کر پورے ملک میں جو نا یہ پھیلنا چاہتے ہیں, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہمارا اسٹیٹ کا مائنارٹی طبقہ یا مسلمان, کیا ہم حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم برابر کے شہری نہیں ہیں؟ تو ہمارے ساتھ یہ امتیاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج ہزاروں کروڑ روپے مندروں کے لیے جو نا خرچ کیے جا رہے ہیں, جبکہ 200 کروڑ روپے ہمارے مساجد کے لیے نہیں مل رہے ہیں. آج 5-6 سال سے مکہ مسجد کا کام رکا ہوا ہے, افضل گنج مسجد کا کام رکا ہوا ہے, شاہی مسجد کا کام رکا ہوا ہے. ارے حد تو یہ ہے کہ وہاں کے ملازمین کے لیے تنخواہیں برابر جاری نہیں ہو رہی, اور جبکہ پنڈت پجاریوں کو ماہانہ پیشکش دی جا رہی ہے, اور ہمارے اسٹیٹ کے امام مؤذنوں کے لیے 5,000 روپے وہ دیے جاتے ہیں 4 مہینے 5 مہینے کے بعد, یعنی احسان جتا رہی ہے. تو کیسیار صاحب اب بہت ہو چکا ہے. یہ ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے وعدوں کو ہم یاد دلا رہے ہیں آپ کو. اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چار مینار کے اطراف جو ہے نا وہاں کا کام مکمل کیا جائے گا. آج آپ جا کے دیکھ لیا, جو کا تو جو ہے نا وہاں پر موجود ہے. آپ وقف املاک کی حفاظت کا وعدہ کیے تھے, آپ خود لٹیرے بن کے سامنے آ گئے. آپ تحفظ کا حفاظت کا وعدہ کیے, لیکن ہمارے تلنگانہ میں وقف املاک کو لوٹنے والا سب سے بڑا لٹیرا ہماری BRS سرکار ہے, ہمارا CM ہے. اور یہ بتانے میں مجھے جو نا کوئی پریشانی نہیں ہے. آج ہمارا نظامیہ طبی کالج چار مینار دواخانہ کس حال میں ہے دیکھیے آپ, کوئی پرسانی حل نہیں ہے. ایک زمانے صرف اعلان ہے, لیکن اس کا استعمال آج تک نہیں ہوا. 2014 سے آج تک نہیں ہوا.
2014 سے الٹا ہماری ملکیت کو لوٹ لیا گیا ہے. تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موجودہ ہماری حکومت ہماری کتنی بہی خواہ ہے, یہ کتنا ہمارا ساتھ دینے والی ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے. من جملہ یہ کہ ہم اس بجٹ کے اعلان کی مسلم یونائٹڈ فیڈریشن پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم خوش ہونے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ دھوکے باز ہے. آپ دھوکہ دے کے آپ بات کو پلٹانے میں نمبر کے ماہر ہے. اب آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا یہ بجٹ کو ہم جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم بالخصوص مسلمانوں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے اعلان پر ہم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اس بات کا اعلان کرتی ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے, جو فائنانس کارپوریشن میں جو سبسڈی لون کے لیے 2,17,000 جو درخواستیں داخل کی ہیں, اور آج ہمارے چیئرمین صاحب کا بیان آیا کہ وہ اس کا کام تیزی سے جاری ہے. ارے کتنے مالی کی وفاداری کریں گے ہمارے امتیاز صاحب؟ ہاں, مالی کی وفاداری کتنا نبھائیں گے؟ مرنا نہیں ہے, اللہ کو بتانا نہیں ہے. آپ کے کارپوریشن میں پیسے آ گئے, آپ بتاتے, آپ بتائیے, آپ عوام کو بتائیے. جھوٹ پہ جھوٹ. ارے کرسی کے واسطے اتنا بڑا دھوکے باز ہے سی ایم. 50 کروڑ روپے کا اعلان کرا, 5 پیسے اب تک نہیں آئے. 70 کروڑ کا اعلان کرا, اب تک کچھ بھی نہیں ہے. صرف اعلانات کرتے جا رہے ہیں. تو اب ہم 12 فروری کو اسمبلی ختم ہو رہی ہے. ہم 13 فروری کو 2,17,000 جو اپلیکیشن داخل کیے ہیں وہ تمام وہاں پر فائنانس کارپوریشن کے دفتر میں ہم جمع ہو کر ہم اس دفتر کا گھیراؤ کریں گے, چیئرمین کا گھیراؤ کریں گے, جو بھی جو نا حکومت کے نمائندے ان کا گھیراؤ کریں گے. 13 فروری کو ہم مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے, اور جتنے لوگ صبح 12 بجے سے ہم وہاں پر گھیراؤ شروع کریں گے, اور جتنے لوگ اپلیکیشن دیے ہیں وہ تمام کے تمام فائنانس کارپوریشن کے دفتر حج ہال میں 13 فروری کو صبح 12 بجے وہاں پر جمع ہوں گے, اور اس کے بعد ہم وہاں پر اس کا گھیراؤ کریں گے. اب یہ سی ایم کے چہرے پہ سے ہم کو نقاب نکالنا.